फैसले हैं, तमाम जमातें इन फैसलों पर मुत्तफिक हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये मूवमेंट, ये तहरीक जो है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक सिर्फ सुनहरा कदम ही नहीं बल्कि एक हकीकी सियासी तब्दीली यहाँ से इंशाअल्लाह रूनुमा होगी। एक मिनट बात कर लें हम सब। जी, और कोई सवाल कर लीजिए। पहले बाद में करेंगे। कोई सवाल हो आपका? राजा साहब आप बात करें। जी मैं आप बात करें। जी, स्टीयरिंग कमेटी के हर जमात से 2 मेंबरान होंगे, वो नाम आपको दे दिए जाएंगे। मैं जरा बात कर लूँ। पहला जलसा 11 अक्टूबर को कोयटा में होगा। नहीं जी, जैसा आपको बताया गया था कि चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में जो हैं वो पीडीएम के मरकज़ी जलसे होंगे। इसके अलावा और शहरों में भी छोटे जलसे हो सकते हैं। नेक्स्ट मंडे को मीटिंग है उसमें। अगले पीर को स्टीयरिंग कमेटी की दूसरी मीटिंग होगी जिसमें आइंदा लाएमल मज़ीद तय किया जाएगा। एक मिनट बात कर लें सब लोग, हम भी कर लें, बाकी पार्टीज भी कर लें। सर्कुलर जारी किया है कि नस्करी की आदत से कोई भी पार्टी का रहनुमा पार्टी कायद की इजाज़त के बगैर नहीं मिलेगा। तो बाकी जमातें, पीपल्स पार्टी, JUI, वो भी इस तरह का कोई इक़दाम करेगी? मैं पहले बात आप बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अब्बासी साहब ने आपको आज की इस मीटिंग के बारे में ब्रीफ किया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस मूवमेंट, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो स्टीयरिंग कमेटी है, आज उसका बाज़ाब्ता इजलास हुआ और बुनियादी तौर पर जो पहला नुक्ता था वो ये था कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो गिरफ़्तारी हुई है वो सब के लिए जो था वो काबिल अफसोस और काबिल तशवीश जो है वो मामला था। उस पर बात हुई कि इस तरह से जमहूरी अदारे कमज़ोर हो जाएंगे और इस पर भी इत्फाक था कि इस तरह के हथकंडों से जमहूरियत कमज़ोर होगी और पाकिस्तान के अवाम के गमो गुस्सा में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। इसलिए अगर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जारी हो चुका था तो फिर उनको गिरफ़्तार करने का कोई जवाज़ नहीं था। इसी तरह बाकी लीडरान भी ये कह रहे हैं या समझ रहे हैं या एक बात सामने आ रही है, क्योंकि हुकूमती वज़रा जो हैं वो आकर आए दिन चैनल्स पर बैठकर एक ही चीज़ की रट लगाते हैं कि हमने इतने बंदों को गिरफ़्तार कर लिया, फिर वो पेशगोइयाँ करते हैं कि फ़लाँ दिन को फ़लाँ गिरफ़्तार हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि नैब की जो इंडिपेंडेंट पोजीशन है वो कंप्रोमाइज़ हो गई। उससे यूँ समझता है कि अगर फिर कोई ये कहता है कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है तो फिर ये बात आम आदमी को समझ आना शुरू हो जाती है। इसलिए हुकूमती वज़रा जो हैं जिस अंदाज से वो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये नैब एहतसाब तो हो ही रहा होगा, उससे तो शायद किसी को कोई गर्ज नहीं है, ना हम कहते हैं कि एहतसाब ना हो, लेकिन किसी की तज़हीज़ का अगर मकसूद है, अगर उसकी बेइज्जती मकसूद है, तो ये मैं समझता हूँ इसकी कोई कानून भी इजाज़त नहीं देता। दूसरी बात ये थी कि स्टीयरिंग कमेटी ने आज ये भी फ़ैसला किया कि 11 अक्टूबर को कोयटा के मकाम पर एक अजीम शान आल पार्टीज़ जो है वो जलसा होगा। इसी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत, और वो ऐसा जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान की सियासत का एक नई तारीख रकम करेगा और ये फिर जलसों का एक तवातर होगा, एक सीरीज़ होगी जलसों की जो कि तमाम सूबों में होगी। और इसलिए होगी कि पीडीएम ये समझती है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार है। पाकिस्तान के अवाम का जीना 2 बार हो चुका है। महंगाई और बेरोज़गारी ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है और इस वक्त लाकानूनियत ने भी, और जिस तरीके से मामलात को चलाए जा रहे हैं, जिस तरह मईशत को चलाया जा रहा है, जिस तरह फॉरेन पॉलिसी को चलाया जा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए तकलीफ़ देह है और आइंदा पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकता है। इसलिए एक ज़िम्मेदार अपोजिशन होते हुए
میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو آج حکومت میں نہیں ہے، صرف ایک پارٹی حکومت میں ہے اور باقی تمام جماعتیں جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے دکھ اور سکھ کے ساتھی بنیں گے. اور آج جو مہنگائی اور بے روزگاری جس برے طریقے سے مسلط ہو رہی ہے، وفاقی اور سرکاری ملازمین کی جس طرح کمر ٹوٹ چکی ہے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، پینشن دار جو لوگ ہیں، پینشنر جو ہیں، وہ اس قابل بھی نہیں رہے بیچارے کہ اپنے اس پینشن سے 2 وقت کی روٹی حاصل کر سکیں. تو یہ ایسے معاملات ہیں جس پر اپوزیشن چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی، اور یہ ایک جمہوری طریقہ ہے، ایک جمہوری نظام کا ہم حصہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری انداز سے ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ہمارا ریزالو ہے. JUI سے بھی درانی صاحب اب یہ جو کنوینر ہیں وہ روٹیشن کے تحت ہوں گے. کنوینر جو ہے وہ اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے پہلے مہینے کے لیے کنوینرشپ جو ہے وہ PMLN کے پاس ہے، اور وہ جناب ایسر اقبال صاحب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تمام اپوزیشن جماعتوں کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا، جو آپ کو بتایا گیا کہ وہ اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف کی بلا جواز گرفتاری کے حوالے سے تھا، اور پورے ہاؤس میں اس گرفتاری کی مذمت کی گئی. جہاں تک APDM کے عزائم یا ان کے فیصلوں کا تعلق ہے، انشاءاللہ العظیم اب یہ تحریک جس کا باضابطہ آغاز 11 اکتوبر سے کوئٹہ سے شروع ہوگا، انشاءاللہ سلیکٹڈ نااہل نالائق حکومت کی اختتام تک جاری رہے گا. اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ 2 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہوا موجودہ حکومت اور ان کی قیادت نے جو قوم سے وعدے کیے تھے ان میں سے ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. میگا پروجیکٹ کا دعویٰ کیا گیا، 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی بات کی گئی، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینے کی بات کی گئی، پاکستان کی معیشت کو ترقی دینے کی بات کی گئی، ڈالر کو 100 سے 50-60 تک لانے کی بات کی گئی، لیکن ایک وعدے پر بھی عمل نہیں کر سکے اور ایک قدم بھی پیش رفت نہیں کر سکے. بلکہ ابھی جو حال ہی میں انہوں نے جو بجٹ دیا، وہ بجٹ پہ آپ نے دیکھ لیا کہ GDP گروتھ جو ہے وہ 0 تھا. تو ایسی حکومت جو نالائق بھی ہے، نااہل بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، کرپشن کی جو شہرت ہے وہ تو پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، لیکن نیب صرف اپوزیشن کی پگڑی اچھالنے کے لیے انہیں آئے روز تنگ کر رہی ہے، ان کو گرفتار کر رہی ہے. ہم اس قسم کے ناجائز اور غیر آئینی ہتھ کنڈوں سے مرعوب نہیں ہوں گے، اور ہم اس قسم کے ناجائز جو بھی کوشش ہوتی ہے یا دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے ان کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العظیم. اور ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت یہ شو پیس ہے. اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب ان کا پیچھا چھوڑ دو اور ان کی پشت پناہی چھوڑ دو. انہوں نے قوم کو تباہ کر دیا ہے، غریب کو تباہ کر دیا، ملک کی معیشت کو برباد کر دیا، لہٰذا ان کی پشت پناہی چھوڑ دو. یہ سیاسی جنگ ہے، یہ سیاسی جنگ ہے، یہ خدا نہ خواستہ کوئی آرمی سے اداروں سے جنگ نہیں ہے، یہ سیاسی جنگ ہے اور عمرانی ٹولے سے جنگ ہے. یہ جنگ ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس ملک کی جمہوری قوتوں کا وہ اتحاد ہے جو پاکستان کو آئین کے تحت چلانے پر یقین رکھتا ہے. ہم اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے،
ہم اس ویژن کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے اوپر پاکستان قائد اعظم نے قائم کیا تھا کہ پاکستان کو آئینی حکمرانی سے، جمہوریت کے ساتھ، قانون کی بالادستی کے ساتھ، آزاد عدلیہ کے ساتھ، لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے ساتھ اور اس ملک کے عوام کے معاشی حقوق کی حفاظت کے لیے آج اس حکومت نے جو سیاسی انتشار پیدا کیا ہے، جو جمہوریت پہ حملہ کیا ہے، اس سے زیادہ اکنامک ڈیموکریسی پہ حملہ کیا ہے۔ اکنامک ڈیموکریسی پہ مطلب یہ ہے حملہ کرنے کا کہ اس ملک کے اندر غریب آدمی کے لیے، کمزور آدمی کے لیے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ آج جو مہنگائی ہے، جو اس کی سطح ہے، جو اس نے غدر مچایا ہے، اس نے نہ صرف معاشی افراتفری پھیلا دی ہے بلکہ معاشرتی افراتفری بھی پھیلا دی ہے۔ کرائمز پیدا ہو رہے ہیں، سوسائٹی کا سٹرکچر ٹوٹ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس نالائق، نااہل اور پاکستان کے لیے معاشی خطرہ حکومت سے نجات حاصل نہ کی تو ہماری سوسائٹی بدترین انارکی کا شکار ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ حکمران اپنی نااہلی اور ناکامی کا ملبہ قومی اداروں پر پھینک رہے ہیں اور ان کے وزراء روزانہ قومی اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آگے چلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے، تمام ادارے آئینی حدود میں کام کریں، پارلیمنٹ کی خود مختاری کو بحال کیا جائے۔ پارلیمنٹ بھی ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے۔ ہم نے اپنی 30 سالہ زندگی میں کبھی پارلیمنٹ کی یہ بے توقیری نہیں دیکھی جو آج ہو رہی ہے۔ تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان کے مزدوروں، پاکستان کے کسانوں، پاکستان کے غریبوں، پاکستان کے نوجوانوں، پاکستان کے تاجروں، پاکستان کے استادوں اور پاکستان کے ہر اس بے سہارا طبقے کی آواز ہے جو اس ملک کو مہنگائی سے اور اس ملک کے اندر موجودہ حکومت کے جبر سے، صحافیوں کی بھی آواز ہے جن کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پیر کے روز اکتوبر سے لے کر دسمبر تک اپنے رابطہ عوام مہم کو ایک آخری شکل دیں گے اور پھر یہ قافلہ اس دن رکے گا جس دن عمران احمد نیازی کو رخصت کر کے اس ملک میں عوام کی منشا سے آزاد منصفانہ الیکشن ہوگا۔ اور آخر میں حکومت کو متنبہ کرتا ہوں پی ڈی ایم کی طرف سے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جو وفاقی حکومت کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم گلگت بلتستان میں 2018 کا ری پلے نہیں ہونے دیں گے اور ہم سب مل کر گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹوں کی حفاظت کریں گے اور اس نااہل حکومت کو وہاں پر دھاندلی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، وہ ریلیز کر دیں گے۔ اوکے جی، کیا حال ہے؟ لے جناب، تھینک یو۔ سر میاں صاحب سے اب کیا لیں؟